بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان کی کہانی سنانا چاہتے ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو سنبھال، ہمارے دلوں کو سنبھال، اور جو بھی یہ سنے اس کے دل میں ان کی محبت اور گہری کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چھٹی قسط ہے۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو بہت بہت خوش آمدید، اور اگر آپ شروع سے ساتھ ہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی وفاداری اس چینل کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا کیا؟ پہلی قسط میں ہم نے سمجھا کہ سیرت پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ دوسری میں ہم نے جانا کہ عرب کیسی جگہ تھی۔ تیسری میں ہم حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس ریگستان میں اترے۔ چوتھی میں ہم نے ابرا کی فوج کو کعبے کی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر تباہ ہوتے ہی دیکھا۔ پانچویں میں ہم نے جاہلی عربوں کے شرک کی اصل سچائی سمجھی۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے جو شاید آپ کے ذہن میں کئی بار آیا ہو۔ اللہ نے اپنے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں سے اسی ریگستان میں کیوں بھیجا؟ رومی سلطنت تھی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔ فارسی تہذیب تھی، صدیوں پرانی شاندار تاریخ کے ساتھ۔ یونان تھا، فلسفے اور علم کا گھر۔ تو پھر یہ ریگستان کیوں؟ یہ گرمی کیوں؟ یہ خاموشی کیوں؟ آج ہم اس راز کو کھولیں گے اور پھر ہم اس لمحے تک پہنچیں گے جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی۔ تو چائے بنا لیں، بچوں کو پاس بلا لیں اور ساتھ رہیں۔ پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھنی ہے۔ جاہلی عرب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے عرب، کیا وہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں؟ یہ سوال بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے اس سے آگے کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ تو سنیں، وہ اللہ کو مانتے تھے، اسی نام سے، انہی صفات کے ساتھ۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے انہیں بنایا، وہ جانتے تھے کہ اللہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ جانتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے اور رزق اللہ دیتا ہے۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کا بت نہیں بنایا۔ لات بنایا، حبل بنایا، عزا بنایا، منات بنایا، لیکن اللہ کا بت کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی گہرائی میں جانتے تھے کہ اللہ کسی پتھر میں نہیں سما سکتا، اللہ کو کسی مورت میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات خود بیان فرمائی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے بنایا تو وہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم اس بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بچوں کو سمجھانا ہو تو یوں سمجھینا، سوچیں کہ کوئی بادشاہ ہو، بہت بڑا، بہت طاقتور، اور آپ کو اس تک جانا ہو لیکن آپ خود کو بہت چھوٹا سمجھتے ہو، تو آپ سوچتے ہو پہلے دربان کو خوش کرتے ہیں، پھر وزیر کو تحفہ دیتے ہیں، پھر وزیر اعظم کی منت مانتے ہیں کہ وہ بادشاہ سے ہماری بات کرے۔ یہی سوچ تھی جاہلی عربوں کی۔ اللہ ہمارا مالک ہے لیکن ہم گناہگار ہیں، تو پہلے ان بتوں کو خوش کریں، وہ اللہ تک بات پہنچائیں گے۔ لیکن اللہ نے اس سوچ کو شرک کہا، سیدھا اور واضح۔ اور ابھی ایک لمحہ رکیں، کیونکہ یہ بات صرف تاریخ کی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات بھی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ بالکل یہی کرتے ہیں، لات کو پیر سے بدل دو، منا کو ولی سے بدل دو، عزا کو شیخ سے بدل دو، اور وہی جملہ آتا ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بس یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ لفظ بدل گئے، سوچ وہی رہی۔
اور کوئی پوچھے کہ آپ پیر کا موازنہ لات سے کیسے کرتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ لات خود کیا تھا۔ لات ایک نیک آدمی تھا، ایک بہت سخی انسان۔ وہ مکہ کے راستے پر کھڑا ہوتا تھا اور حاجیوں کو جو کا گرم شوربہ کھلاتا تھا، بالکل مفت، دل کھول کر۔ لوگ تھکے ہوئے آتے وہ کھلاتا، بھوکے آتے وہ کھلاتا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا یہ بہت نیک آدمی تھا، اس کی یاد رکھنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی قبر پر ایک نشان بنایا۔ پھر لوگ آنے لگے، پھر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر برکت مانگنے لگے، پھر نظر چڑھانے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ نیک آدمی ایک بت بن گیا اور لوگ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قبر پر مقبرہ بنانا منع ہے۔ اسلام نے یہ دروازہ شروع میں ہی بند کر دیا۔ اور ایک اہم بات، غلطی ہمیشہ بری ہستیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، غلطی اچھی ہستیوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اچھی ہستی کے ساتھ پھسلنا آسان ہے۔ دیکھیں شیطان کی عبادت کرنے والے کتنے ہیں دنیا میں؟ بہت کم۔ لیکن حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام وہ اللہ کے عظیم نبی ہیں، سب سے بڑے نبیوں میں سے، اور آج اربوں لوگ انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیک آدمی کے ساتھ پھسلنا بہت آسان ہے۔ ہمارا دین یہی روکنے آیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ، نہ کہ نیم خدا۔ یہ بات دل میں اتار لیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو ہم نے شروع میں پوچھا تھا، لیکن پہلے ایک لمحہ رکیں اور اپنے ذہن میں اس جگہ کو محسوس کریں۔ عرب، چاروں طرف ریت ہی ریت، آسمان جیسے آگ برساتا ہو، ہوا جب چلے تو ریت کے طوفان لائے، پانی کا پتہ نہیں کب ملے کب نہ ملے، قبیلے آپس میں لڑتے رہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی مرکزی نظام نہیں۔ یہ جگہ دیکھ کر کوئی نہ کہتا یہاں سے کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، یہاں سے دنیا بدلے گی، لیکن اللہ کی نظر ہم جیسی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اسی جگہ کو کیوں چنا؟ کئی حکمتیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ عرب دنیا کے بالکل بیچ میں تھا، ایک طرف رومی سلطنت، دوسری طرف فارسی سلطنت، دونوں بہت طاقتور، دونوں بہت بڑی، لیکن عرب ان کے درمیان تھا، جیسے دو بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک خالی میدان، اور یہی خالی میدان وہ جگہ تھی جہاں سے ایک نئی طاقت اٹھ سکتی تھی۔ اور واقعی ہوا بھی یہی۔ صرف 20 سے 30 سال میں عربوں نے دونوں سلطنتوں کو فتح کر لیا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ عربوں نے کبھی کسی سپر پاور پر حملہ نہیں کیا تھا، اور کسی سپر پاور نے انہیں کبھی خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ تو جب مسلمان فوج پہلی بار روم اور فارس کی طرف بڑھی تو ان بادشاہتوں نے کیا کیا؟ ہنسے۔ فارسی بادشاہ کے دربار میں جب مسلمان سفیر پہنچے تو دربار میں کہے گونجے، یہ بدو ہم پر حملہ کریں گے؟ واپس جاؤ، سونے کے سکے لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب وہی کہے آنسو بن گئے۔ تیسری حکمت، اور یہ بہت دلچسپ ہے، عربوں کی اپنی کوئی قدیم تہذیب نہیں تھی۔ یہ سننے میں کمزوری لگتی ہے نا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ سمجھنے کے لیے سوچیں، ایک پرانا مکان ہو، ہر کمرے میں پرانا فرنیچر بھرا ہو، پرانی الماریاں، پرانے بستر، پرانا سامان، جگہ جگہ پرانی گندگی، پرانی عادتیں۔ اگر نئی چیز لونی ہو تو پہلے سب نکالنا پڑے، لیکن ایک نیا خالی مکان ہو، جہاں جو چاہو رکھو، جیسے چاہو سجاؤ۔ عرب وہ خالی مکان تھا جو سجائے جانے کا منتظر تھا۔ اگر اسلام روم میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیوں کے فلسفے سے لڑنا پڑتا، صدیوں کی سیاست سے لڑنا پڑتا، صدیوں کی رسموں سے لڑنا پڑتا۔ لیکن عرب کا صفحہ خالی تھا، اور اللہ نے اسے قرآن سے بھرا۔ اللہ نے فرمایا مَتَتْ
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہاری پہچان ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری وراثت ہے۔ عربوں کو ان کی اصل پہچان قرآن نے دی۔ چوتھی حکمت، عرب والوں میں کچھ خاص خوبیاں تھیں جو انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے بہت موزوں بناتی تھیں۔ وہ سادہ تھے، فلسفوں میں نہیں الجھے تھے، بڑے بڑے نظریوں کے بوجھ تلے دبے نہیں تھے، اور سادہ دل فطرت کے قریب ہوتا ہے، اور جب حق آتا ہے تو سادہ دل فوراً پہچان لیتا ہے۔ وہ سخت حالات کے عادی تھے، ریگستان کی جھلسا دینے والی گرمی، پانی کی کمی، طویل سفر، بھوک اور تھکاوٹ۔ اسی لیے جب جہاد کا وقت آیا، رومی اور فارسی فوجیں محلوں اور آسائش کی عادی تھیں، لیکن عرب وہ تو پہلے ہی مشکل کی عادت رکھتے تھے۔ وہ بہادر تھے اور جھوٹ سے انہیں نفرت تھی۔ یاد رکھیں ابو سفیان کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا برسوں تک۔ جب ہرقل نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان نے بعد میں خود بتایا، اگر مجھے جھوٹا کہلانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں جھوٹ گھڑ لیتا، لیکن میں نے سچ بولا۔ وہ دشمن تھا، لیکن جھوٹ سے بھی بڑھ کر دشمن تھا اپنی عزت کا۔ یہ عرب کی خوبی تھی۔ پانچویں حکمت، مکہ، وہ جگہ جہاں اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر، اللہ نے قرآن میں فرمایا، پہلا عبادت خانہ جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں۔ اور چھٹی حکمت، عربی زبان دنیا کی سب سے طاقتور اور گہری زبانوں میں سے ایک ایک فعل سے 200 سے زیادہ الفاظ بناتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس زبان میں اتارا، اور قرآن کا اعجاز آج بھی قائم ہے۔ کوئی اس جیسی ایک کتاب نہیں لا سکا، کوئی ایک سورت نہیں، کوئی ایک آیت نہیں، لیکن یہ سب حکمتیں ہیں اور یہ سب سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ایک وجہ ہے جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے، اور یہ سننے کے بعد آپ کا دل شاید بھر آئے۔ ہزاروں سال پہلے ایک بوڑھا باپ اور اس کا نوجوان بیٹا ریت اور پتھروں کے درمیان کھڑے تھے۔ وہ بوڑھا باپ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ نوجوان بیٹا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے، پتھر اٹھاتے، رکھتے، سیدھا کرتے، ایک ایک اینٹ اللہ کے لیے۔ اور جب کعبہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، ایک ایسی دعا جو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یا اللہ، ان لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے ایک لمحے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اسحاق کی نسل سے نبی آئیں گے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا۔ اور واقعی ابراہیم کے بعد تمام نبی اسحاق کی نسل سے آئے، لیکن انہوں نے دعا کی کہ اسماعیل کی نسل میں سے بھی، عربوں میں سے بھی ایک رسول آئے۔ اور پھر 1000 سال گزر گئے، نسل در نسل۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور پھر انتقال فرما گئے۔ ان کے بعد ان کے بچے، پھر ان کے بچوں کے بچے، ہر نسل آئی اور چلی گئی۔ اور اس دعا کو کسی نے شاید بھلا بھی دیا ہو، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اللہ کے پاس کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اور پھر ہزاروں سال بعد وہ لمحہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک صحیح حدیث میں،
میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں۔ ابراہیم کی دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی۔ آج اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور جواب نہیں آتا اور آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال انتظار کیا۔ اللہ دعا سنتا ہے، ہمیشہ، اپنے وقت پر، اپنی حکمت سے۔ اب میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرف لے چلتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات، ان کے بارے میں تفصیل بہت کم ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ دونوں بہت کم عمری میں فوت ہوئے، شاید 20 سال کے آس پاس۔ جب وہ فوت ہوئے اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بچہ نبی ہوگا، تو کسی نے ان کی کہانیاں نہیں لکھی۔ وہ قریش کے عام لوگ تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اس وقت تک والدین کو فوت ہوئے 40 سال ہو چکے تھے۔ تو گواہ کون تھا جو 63 سال پہلے کی باتیں یاد رکھتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی طے کی۔ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی آمنہ سے نکاح ہوا، خوشی ہوئی، لیکن نئی نئی شادی کے مشکل سے 3 سے 5 دن ہی گزرے ہوں گے کہ شام کی طرف جانے والا تجارتی قافلہ تیار ہو گیا۔ عبداللہ کو جانا تھا۔ سوچیں اس لمحے کو، آمنہ نئی دلہن، خوشی سے بھرا دل، اور اب شوہر کو لمبے سفر پر جانا تھا۔ قافلہ رکتا نہیں کسی کے لیے۔ عبداللہ نے سفر کیا، شام تک گئے، تجارت ہوئی، لیکن واپسی میں راستے میں عبداللہ بیمار پڑ گئے، بہت شدید بیماری۔ قافلہ یثرب پہنچا، وہی یثرب جو بعد میں مدینہ بنا، اور وہاں عبداللہ کے ننیال کے رشتہ دار تھے۔ عبداللہ نے قافلے سے کہا، تم آگے جاؤ، میں یہاں آرام کرتا ہوں، ٹھیک ہوتے ہی آؤں گا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا اور مکہ پہنچ گیا۔ آمنہ نے بے چینی سے شوہر کا انتظار کیا، لیکن جو آیا وہ خوشخبری نہیں تھی۔ وہ عبداللہ یثرب میں انتقال کر گئے تھے۔ آمنہ کی عمر 18-19 سال، ابھی نئی نئی دلہن اور اب بیوہ، اور پیٹ میں ایک بچہ۔ اس بچے کے باپ کا چہرہ بھی انہوں نے شاید صحیح سے نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ چہرہ دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ کی قبر کا آج بھی پتہ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ اس نبی کی آمد کتنی مشکل حالات میں ہوئی۔ وہ نبی جو پوری انسانیت کا ہرد سمجھے، جن کے پاس ہر غریب آیا، ہر یتیم آیا، ہر تنہا آیا۔ وہ خود بھی یتیم تھے، خود بھی تنہا تھے۔ اللہ نے شاید اسی لیے فرمایا، الم یجدک یتیما فآواری، کیا اللہ نے تجھے یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ نہیں دیا؟ اللہ خود ان کا والی بنا، اللہ خود ان کا باپ بنا، اللہ خود ان کا گھر بنا۔ ابھی ایک ضروری بات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گئے، پیدا ہوتے ہی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہ باتیں ابن اسحاق نے بھی نہیں لکھی، جو سب سے پہلی سیرت کے مصنف ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ لکھوں گا۔ حیرت کی بات یہ ہے، جتنی پرانی کتابیں ہیں ان میں اتنی کم تفصیل ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کتابیں بڑی ہوتی گئیں اور کہانیاں بھی بڑی ہوتی گئیں۔ 700 سال بعد لکھی گئی کتابوں میں لکھا ہے، مجھے بتایا گیا۔ کس نے بتایا؟ 700 سال بعد میرے گھر میں میری دادی کو جو باتیں بتائی گئیں وہ 3 نسلوں میں بدل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہمیں کسی افسانے کی ضرورت نہیں۔ سچے حقائق اتنے زبردست ہیں کہ کوئی کہانی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر ولادت کے بارے میں کیا ثابت ہے؟ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ صحیح مسلم میں کسی نے پوچھا، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی شروع ہوئی۔ پیر کا دن، یہ یقینی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے ریگستان میں زندگی گزاری، جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی تھی۔ عام الفیل، ہاتھی والا سال، جس سال ابراہیم کی فوج کو پرندوں نے تباہ کیا، اسی سال مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا محمد، ایک نام جو مکہ میں پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ انوکھا نام کیوں؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ زمین کے لوگ اس کی تعریف کریں جیسے میں چاہتا ہوں کہ آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں، اور اللہ نے واقعی ایسا ہی کر دیا۔ محمد یعنی بہت تعریف کیا گیا۔ آج اذانیں دی جاتی ہیں، محمد رسول اللہ۔ آج ان پر درود پڑھا جاتا ہے، آج قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ دادا کی خواہش اللہ نے قیامت تک کے لیے پوری کر دی۔ اب ایک اہم سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ ہم یقین سے جانتے ہیں پیر کا دن۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک آدمی نے پوچھا، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی شروع ہوئی۔ پیر کا دن کتنا برکت والا دن ہے، اور سال عام الفیل 570 عیسوی، لیکن مہینہ اور تاریخ 12 ربیع الاول جو سب سے مشہور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے اس میں بہت اختلاف کیا ہے۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ سب سے قدیم اور قابل اعتماد علماء کی رائے 2، 8 اور 10 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول مشہور کیوں ہوئی؟ کیونکہ پہلی بار جب میلاد کی عوامی تقریب ہوئی، انہوں نے یہی تاریخ چنی اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اور جب وقت کی بات ہو تو ایک روایت ہے، سعید بن المسیب نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے عروج پر پیدا ہوئے، جب سورج اپنی سب سے بلند جگہ پر ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت علامت ہے! جب سورج سب سے چمکدار ہو، تبھی وہ نور آیا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اور ولادت کے بارے میں جو ایک مستند روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، مسند امام احمد میں۔ جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تو انہوں نے ایک نور دیکھا جو ان سے نکلا اور شام کے محلات تک روشن ہو گیا۔ شام کیوں؟ کیونکہ شام وہ برکت والی سرزمین ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، شام اسلام کا قلعہ رہے گا۔ وہ نور گویا اعلان کر رہا تھا کہ یہ بچہ، یہ یتیم بچہ، یہ ریگستانی بچہ ایک دن اس دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ اور اس وقت دمشق بازنطینی سلطنت کا دل تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن یہ شہر مسلمانوں کی خلافت کا مرکز بنے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ جانتا تھا، اللہ منصوبہ بنا چکا تھا۔ اب ایک ایسی کہانی جو دل کو ہلا دے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جی ہاں وہی ابو لہب جس کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دی، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری لائی تھی۔ اتنی خوشی تھی اسے۔ اور پھر وہی ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بنا، اسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے، راستوں پر گندگی ڈالی، مسلسل تکلیفیں دی، مرا اور جہنم میں گیا۔ لیکن
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا، شدید عذاب میں تھا۔ انہوں نے پوچھا، کوئی فائدہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کا؟ ابو لہب نے کہا، نہیں، سوائے ایک بات کے، جب سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری دی میں نے اسے آزاد کیا، تو اسی وجہ سے مجھے پانی کے چند قطرے ملنے کی اجازت ہے۔ جہنم میں، عذاب میں، آگ میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک لونڈی آزاد کرنے کا اجر وہاں بھی کام آ رہا ہے۔ تو سوچیں جو لوگ ان سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کی سنت پر چلتے ہیں، ان کے ذکر میں وقت گزارتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کا کیا اجر ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اختتام، خلاصہ اور پیغام۔ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ جاہلی عربوں کا شرک کیا تھا اور آج بھی کچھ لوگ وہی غلطی کر رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ اللہ نے عرب کو کیوں چنا، جغرافیہ، زبان، لوگوں کی خوبیاں اور ابراہیم کی دعا۔ ہم نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جوانی میں چل بسے اور ایک ماں نے اکیلے اس بچے کو پالا جو پوری انسانیت کی امید تھا۔ اور ہم نے سیکھا کہ جب وہ نور آیا تو ایک روشنی پھوٹی جو آج تک بجھی نہیں اور قیامت تک نہیں بجھے گی۔ اب ایک سوال آپ سے، کیا ہم اس نور کی قدر کرتے ہیں، یا ہم ہر کل کی طرح ہیں جو حق پہچانتا تھا لیکن قبول نہیں کرتا تھا؟ حق جاننا آسان ہے، حق پر چلنا مشکل ہے، لیکن اصل کامیابی وہیں ہے۔ کچھ سفر کیا، ہم نے سمجھا کہ جاہلی عربوں کا شرک کیا تھا، اور یہ کہ آج بھی وہی سوچ نئے لباس میں موجود ہے۔ ہم نے جانا کہ اللہ نے عرب کو کیوں چنا۔ جغرافیہ، خالی صفحہ، سادہ لوگ، عربی زبان، کعبہ، اور سب سے بڑھ کر ابراہیم کی دعا۔ ہم نے آمنہ کو دیکھا، 18 سال کی بیوہ، اپنے پیٹ میں ایک بچہ لیے جس کے باپ کی قبر بھی نہیں ملتی، اور ہم نے دیکھا وہ لمحہ جب وہ نور آیا جو آج تک نہیں بجھا اور قیامت تک نہیں بجھے گا۔ اگر آپ والدین ہیں تو سوچیں، آمنہ نے اکیلے اس بچے کو پالا، بغیر شوہر کے، بغیر سہارے کے، صرف اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے بچھڑ گیا ہو تو آمنہ کا درد یاد کریں اور جان لیں اللہ نے اس درد میں سے دنیا کا سب سے بڑا نور نکالا۔ اور اگر آپ خود تنہا محسوس کرتے ہوں تو یاد رکھیں وہ نبی جو آپ کا سہارا ہے، وہ خود بھی تنہا آئے تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا، اور اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ کیا ہم اس نور کی قدر کرتے ہیں، یا ہم ہر کل کی طرح ہیں جو حق پہچانتا تھا لیکن قبول نہیں کرتا تھا؟ حق جاننا آسان ہے، حق پہ چلنا مشکل ہے، لیکن یہی اصل امتحان ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ یا اللہ، ہم ناقص ہیں، گنہگار ہیں، کمزور ہیں، لیکن آج ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تو اس ذکر کو قبول فرمائے گا۔ جب ہمارے بچے بڑے ہوں تو انہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، کیونکہ جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے ہر قسم کا شرک نکال، چھپا ہوا بھی، ظاہر بھی، اور ہمیں خالص توحید پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ یا اللہ، قیامت کے دن جب ہر طرف گھبراہٹ ہو گئی، جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، ہمیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا کر اور ان کی شفاعت نصیب فرما اور ان کے ساتھ جنت میں جگہ دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔ اگلی قسط میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں اتریں گے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، اس ریگستان میں، اور پھر وہ واقعہ جو پوری کائنات کو حیران کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر آج کی قسط نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے ایک اور شخص تک پہنچائیں۔
اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے والدین کو سنائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔